اقتدار جو انسان کی بدترین ہوس ہے وہ ہوس اقتدار ہے. باقی ہوسیں انسان کے اندر ہیں اور ہر ہوس گھٹیا ہے, انسان کو پست بناتی ہے. قرآن کریم میں ہے نا کہ وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَىٰ, قرآن کی آیت ہے نا, ذہن میں پڑھی ہوئی ہے آپ نے, تقریریں اس پہ سنی ہوئی ہیں آپ نے. اس آیت کے اندر, اس سورہ کے اندر ایسی آیات ہیں کہ بہت ٹیپ کی مجلسیں بنتی ہیں اس کے اوپر. وہی کعبہ قوسین والی سورہ جس کے اندر یہ ذکر موجود ہے, آپ نے سنی ہوئی ہے لیکن وہ پہلا حصہ اس کا ذہن میں نہیں ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ, یعنی ستارہ جب جھکا, گرا, ایسے لگا کہ ستارہ ٹوٹ کے جیسے زمین پہ آ گرا. ستارے کا مقام آسمان ہے, بلندی ہے. اگر اپنے مقام کو چھوڑ کے ایسے محسوس ہو کہ نیچے آ رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ اذا ہوا, گر گیا. ہوس, خواہش, اس لیے ہوا ہے چونکہ اس کا رخ نیچے کی طرف ہے, گراوٹ کی طرف ہے. اور جس کے اندر ہو یہ ہوا اس کو ساتھ لے کر آتی ہے. ہوس کا رخ نیچے کی طرف ہے, اور جس کے اندر ہو ہوس یوں نہیں ہے کہ اسے اوپر چھوڑ کر خود نیچے آ جاتی ہے. ہوس پسند کو بھی نیچے لے آتی ہے, ہوس ناک کو بھی نیچے لے آتی ہے, ہوس کے پجاری کو بھی نیچے لے آتی ہے, ہوس باز کو بھی نیچے لے آتی ہے ہوس. اور ان کی گراوٹ میں درجات ہیں مختلف. جیسے ہوس, جنسی ہوس ہو, اگر شکم کی ہوس ہو, شہرت کی ہوس ہو, مال کی ہوس ہو, دولت کی ہوس ہو, شہرت کی ہوس ہو, یہ سب پست اور گھٹیا اور گری ہوئی ہوسیں ہیں جس انسان کے اندر پیدا ہو جائیں اس کو بہت گھٹیا بنا دیتی ہیں. لیکن وہ ہوس جو انسان کو بالکل آخری درجہ گراوٹ میں جا کر پھینکتی ہے اور پٹخ دیتی ہے اور اٹھنے کے قابل نہیں چھوڑتی, وہ ہوس اقتدار ہے. جس کے اندر اقتدار کا شوق آ جائے, اقتدار کی ہوس آ جائے. اقتدار کے سسٹم میں, اقتدار کے منظومہ میں کہیں بھی اس کو جگہ مل جائے. وعدوں پر بہت کچھ ہوا ہے. بنو امیہ نے دیا بہت کم ہے, وعدوں سے سارا کام چلایا ہے. آپ توجہ کریں, اہل بیت کے خلاف بنو امیہ نے جتنے مکر و حیلے کیے ہیں وہ سب وعدہ اقتدار, وعدہ ثروت, وعدہ دولت, وعدہ منصب پر انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے. دیا کسی کو بھی نہیں. جس کو وعدہ دیا تھا امیر المومنین کو قتل کرنے کا, معاویہ نے یہ سب تدبیر بنائی تھی. کیا دیا ان کو؟ جو وعدہ دیا تھا پورا کیا. امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا وعدہ امام حسن کی زوجہ کو دیا, جعدہ کو, جعدہ بنت اشعث. اشعث ابن قیس ایک خارجی, خوارج کے گروہ سے تعلق رکھنے والا, اس نے بڑی مہارت کے ساتھ اپنی بیٹی امام کے حرم میں بھیجی. امام نے جعدہ کا رشتہ نہیں مانگا, جعدہ سے شادی کا نہیں کہا. عربوں میں ایک ریت تھی, روایت تھی کہ اگر کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر کسی مرد کے پاس آئے تو اس کا انکار نہیں کرتے تھے. یہ مردانگی کے خلاف, مروت کے خلاف سمجھا جاتا تھا. اگر لڑکا جائے, لڑکے والے جائیں لڑکی کا رشتہ مانگنے, وہ انکار کر دیں, اسے برا نہیں مانتے تھے. لیکن اگر لڑکی والے آئیں اور آ کر کسی مرد کو یا لڑکے کو پیش کریں کہ آپ ہماری بیٹی سے شادی کر لیں اور وہ انکار کر دے, اسے خلاف مروت سمجھتے تھے. اشعث نے یہ تدبیر اختیار کی چونکہ امام حسن بہت بامروت تھے. امامت کا درجہ تھا مروت کے اندر, کرم کے اندر, کرامت کے اندر, اس لیے کریم اہل البیت کہا جاتا ہے. کریم اسی کو کہتے ہیں جو مردانگی کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو. یہ شخص آیا مسجد کے باہر, امام حسن علیہ السلام کو آ کر مسجد میں کھڑا ہو گیا, دونوں ہاتھ
چوکاٹ پہ رکھ کر ایک ادھر راستہ روک کر مسجد کے اندر امام علیہ السلام کو آ کر سب کے سامنے، نمازیوں کے سامنے، مومنین کے سامنے آ کر کہا کہ میں آج نیت کر کے آیا ہوں، اللہ سے دعا کر کے آیا ہوں، عہد کر کے آیا ہوں، فلاں کر کے آیا ہوں کہ آپ جیسی شخصیت، کریم النفس شخصیت، آپ جیسی پاکیزہ شخصیت سے میرا کوئی نسب قائم ہو جائے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ میری بیٹی سے شادی کر لیں۔ سب بڑی محفل میں، سب کے سامنے، مسجد کے اندر دروازہ مسجد پر کھڑے ہو کر جب اس نے یہ تدبیر اختیار کی، وہ امام علیہ السلام نے مروت میں ہاں کر دی کہ اب یہ اتنا کہہ رہا ہے تو یہ مردانگی یہی ہے کہ قبول کر لیں۔ خوب یہ در حقیقت اس منصوبے کا حصہ تھا۔ وعدہ دیا، معاویہ نے وعدہ دیا جعدہ کو کہ تو امام حسین کو امام حسن کو قتل کرے گی، اس قتل کے بعد تیری شادی یزید سے ہو جائے گی، یزید خلیفہ بنے گا مسلمین کا، تو خاتون اول بن جائے گی، لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے سبط اکبر کو قتل کرنا تیری ذمہ داری ہے۔ اس نے قبول کر لیا اور پھر کر دیا اپنا کام، زہر دے کر امام حسن علیہ السلام کو شہید کر دیا، اور پھر اس کے بعد پیغام بھیجا کہ جا کر معاویہ کو کہو کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب تو بھی اپنا وعدہ پورا کر۔ معاویہ نے اسی قاصد کو جواب دیا جو رسول کے بیٹے کو قتل کر سکتی ہے وہ ابو سفیان کے بیٹے کو کہیں بہتر قتل کر سکتی ہے، میں اتنا پاگل نہیں ہوں کہ ایک جلاد عورت کے ہاتھ میں اپنا بیٹا دے دوں۔ وعدہ سے اس نے سارا کام کر لیا، وعدہ دیا۔ اقتدار وعدہ ہی کافی ہوتا ہے کمزور انسان کے لیے، ہوس باز کے لیے۔ امام حسن علیہ السلام کے لشکر میں سپہ سالار اعلیٰ، کمانڈر ان چیف امام حسن کی فوج کا عبید اللہ ابن عباس، چچا زاد بھائی اپنا، عبداللہ ابن عباس کا چھوٹا بھائی، امیر المومنین کے زمانے میں والی یمن، امام حسن علیہ السلام نے اس کو اپنی فوج کا سپہ سالار اعلیٰ بنایا، 30,000 لشکر دے کر روانہ کیا معاویہ کے خلاف لڑنے کے لیے۔ امام حسن علیہ السلام نے، یقین سننا شیعہ، امام حسن جن کو آپ نے امام امن قرار دیا ہے، کیا بنا دیا ہے امام حسن علیہ السلام کی شخصیت کو۔ تلقینات سن سن کے، میڈیا سے ادھر ادھر سے سن کے، امامت سے دوری کی وجہ سے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیا حتاقی کی ہم نے امام حسن علیہ السلام کی، ایک NGO کا نعوذ باللہ درجہ دے دیا کہ امام حسن علیہ السلام امن کے خواہاں تھے ہر قیمت پر۔ امام حسن علیہ السلام جنگ کے خواہاں تھے، وہ صفین کی ادھوری جنگ کو تکمیل کرنا چاہتے تھے۔ سپہ سالار اپنا چچا زاد بھائی بنایا کہ تم فوج لے کے جاؤ۔ یہ بنو امیہ کا ڈھسا ہوا بھی تھا عبید اللہ ابن عباس۔ اس کے 2 کمسن بچے شیر خارگی کی عمر میں معاویہ کے ایک دہشت گرد نے، بسر ابن ابی ارطاط نے ان کی ماں کے سامنے ٹانگوں سے پکڑ کے چیر دیے تھے۔ اس لیے امام حسن علیہ السلام نے اس کو سپہ سالار بلایا، چونکہ اس کے دل کے اندر بنو امیہ کی نفرت ہے اپنے بیٹوں کی وجہ سے ہی صحیح، لہٰذا یہ رہے گا وفادار اور لڑے گا۔ یہ 30,000 کا فوج لے کر جب پہنچا، بارڈر پہ پہنچا، تو وہاں سے شامی دستہ وفد آیا ملاقات کے لیے، اور ملاقات میں 3 چیزیں لے کر آیا۔ ایک خوبصورت عورت کا وعدہ، ایک درہم و دینار کا وعدہ، اور ایک جنگ کی سپہ سالاری کا وعدہ کہ معاویہ جیت جائے گا اور اس کے بعد تو کمانڈر ان چیف بن جائے گا، اور دمشق کی بڑی خوبصورت عورت عبید اللہ ابن عباس کی بیوی بنا دی جائے گی، اور دولت و ثروت لے کر لاکھوں دینار ساتھ لے کر آئے، اور یہ وعدہ دیا، میرے ذہن میں نہیں ہے، یہ عدد بھول جاتا ہے مجھے، 12 لاکھ دینار، ظاہراً 12 لاکھ دینار، آج 12 ارب کہہ رہے ہیں، 12 ارب ڈالر لے کر آئے، اور کہا کہ آدھے یہ ہیں، آدھے جب آپ وہاں جاؤ گے امیر شام سے ملو گے تو پھر آدھے وہاں مل جائیں گے۔
اس نے او دیکھا نہ تو دیکھا، 30,000 کا لشکر لے کر عورت کی لالچ میں، درہم و دینار کی لالچ میں اور سپہ سالاری کی لالچ میں پہنچ گیا، وہاں خیانت کی۔ باقی دستہ جو امام حسن علیہ السلام نے تیار کیا تھا اس نے امام کے ساتھ خیانت کی، نتیجہ یہ ہوا اقتدار معاویہ کو مل گیا۔ جب اقتدار ملا تو عبید اللہ ابن عباس نے کہا کہ وہ وعدے، 3 وعدے کیے تھے آپ نے، سپہ سالار میں ہوں گا، خوبصورت عورت مجھے ملے گی اور 12 لاکھ دینار آپ مجھے دیں گے۔ اس نے کیا کہا کہ جو اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے خون کے ساتھ خیانت کر سکتا ہے، میں اس کو کس طرح اس پر بھروسہ کروں؟ وعدوں پہ عمرو بن عاص، جس نے جنگ صفین میں بڑا اہم کردار ادا کیا، معروف شخصیت ہیں، سیاستدان معاویہ کی حکومت کے، ان سے وعدہ کیا، امیر شام نے وعدہ کیا، مرتے ہوئے وہ وعدہ ادھورا سا پورا کیا، کچھ نہیں کیا، بہرکیف کافی آپس میں تلخیاں ان کی بڑھ گئی۔ مرتے ہوئے عمرو بن عاص نے کہا تھا کہ اگر میں زندگی بھر اونٹ کی لید جمع کرتا رہتا اور وہ خزانہ بنا کے مرتا تو بہتر تھا، بجائے اس شخص کے وعدوں کے جو اس نے مجھے وعدہ دے کر جو کام مجھ سے کروا لیا۔ اگر اونٹ کی لید جمع کرتا، اونٹ کی لید عرب جلاتے ہیں ایندھن کے طور پر، اگر میں اونٹ کی لید جمع کرتا تو میرے لیے کہیں بہتر سرمایہ تھا اس سرمایہ سے جو اس شخص نے مجھ سے یہ کام لے کر مجھے وعدہ کیا۔ وعدوں پر یہ سب کچھ کیا۔ اقتدار کے وعدے اقتدار سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ جن کو اقتدار کے وعدے دیے جائیں وہ ہر چیز کر گزرتے ہیں،